حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اویس خالد اور پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، کل ہم نے سورۃ بقرہ کا ایک رکوع پڑھا تھا. آج ہم دوسرا رکوع تلاوت کریں گے اور پھر ہم اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. ناظرین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جن آیات کا تذکرہ ہم یہاں پڑھیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے دلوں کی نیتوں کو، ان کے حالوں کو بیان کیا ہے. اور آگے آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کی ذات کو اور ایمان والے لوگوں کو. وما یخدعون الا انفسہم. اور حالانکہ وہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون. اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں کوڑ ہے، ان کے دل میں بغض ہے. تو پھر کیا ہے ان کی سزا؟ کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے، اس میں اور اضافہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وہ جو جھوٹ باندھتے تھے، افترا باندھتے تھے، وہ جو کذب کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا. اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا مت فساد کرو، فی الارض زمین میں. قالو تو وہ کہتے انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اصل میں یہی لوگ فسادی ہیں، یہی زمین میں فساد اور انتشار پھیلاتے ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے. قالو کہتے ہیں انؤمنو ہم ایمان لے کر آئیں. کما آمن السفہاء جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. الا انہم ہم السفہاء. اصل میں یہ لوگ بے وقوف ہیں، احمق ہیں. ولکن لا یعلمون. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب یہ شیطانوں کے پاس، کافروں کے پاس، ان کے گروہ میں، تخلیے میں، تنہائی میں جاتے ہیں قَالُوا إِنَّ مَعَاكُمْ. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو استہزاء کر رہے تھے، ہم تو جھوٹ کہہ رہے تھے، ہم تو مسلمانوں کو فریب دے رہے تھے. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، ان کی چالوں کو خود ان پر الٹ پھیر دیتا ہے اور اللہ کی شان کے جو لائق ہے. اور انہیں فی طغیانہم یعمہون، انہیں ان کی سرکشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے. فما ربحت تجارتہم. اور جو ان کو کسی صورت بھی کوئی نفع نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین. اور یہ ہدایت والے کبھی نہیں ہوں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اور ان کی مثال اس مثال جیسی ہے کہ جیسے کوئی آگ کا الاؤ روشن کرے. فما اضاءت ما حولہ. اور پھر ارد گرد کا سارا علاقہ روشن ہو جائے. ذہب اللہ بنورہم. تو پھر اللہ اس نور کو اچک لے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اور پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے جس میں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یہ بالکل اندھے ہوں. سمن بکمن عمیٌ. یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں. فہم لا یرجعون. اور پھر یہ واپس کبھی نہیں پلٹائے جائیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس حسرت کا کہ جب انسان حسرت کرے گا کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، ہم نیک اعمال کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن پھر ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹایا جائے گا. او کصیب من السماء. یا ایسے جیسے آسمان سے پانی نازل ہو. فیہ ظلمات ورعد وبرق. اور اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم. اور اپنے کانوں میں یہ انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. من الصواعق حذر الموت. کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے.
من السوائی کی حذر الموت، اور پھر کڑک کے ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اپنے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا، اور جب کچھ چمک کم ہوئی تو وہ اس میں چلنے لگے، فیہ، اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو یعنی قوت سماعت کو، اور ان کی آنکھوں کو یعنی قوت بصارت کو وہ چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دو لوگ منافقین میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے دوبارہ منافقوں میں جا رہے تھے، تو راستے میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ موسلا دھار تیز بارش اور کڑک اور چمک کے ساتھ بجلی بھی چمکتی رہی، اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے تھے، اور پھر آخرکار انہوں نے تہیہ کیا کہ ہم دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور تائب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ گئے بھی اور تائب بھی ہو گئے، اور پھر وہ اس کے بعد ایمان پر ثابت قدم بھی رہے۔ تو یہ اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو سمجھانے کی، ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی اس منافقت سے باز آ جائیں اور ایمان والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔